علی جناب حضرت مولانا شبلی صاحب دامت برکاتہم عالیہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ براہ کرم تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال اللہ تبارک وتعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، گزارش ہے تھوڑی دیر بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر اور کچھ دین حدیث و قرآن کی باتیں سماعت فرما لیں، شور شغب نہ کریں، پیچھے سے آواز بہت ہے۔ انتظامیہ سے گزارش ہے آپ بالکل خاموش رہیں، آنے والے مہمان خود ہی بیٹھ جائیں گے جہاں ان کو جگہ ملے گی۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد پاک کے 2 شعر سماعت فرما لیں، پھر میں اپنی بات شروع کروں۔ تازگی پتوں کو ڈالی کو لچک نہ بخشا، تازگی پتوں کو تازگی پتوں کو ڈالی کو لچک نہ بخشا، تازگی پتوں کو ڈالی کو لچک نہ بخشا، حسن غنچوں کو دیا، حسن غنچوں کو دیا، اور گل کو مہک نہ بخشا، حسن غنچوں کو دیا، بخشا کیا کیا نہ تیری بخش سے رحمت کے نثار، نالا بلبل کو نالا بلبل کو میرے دل کو تڑپ نہ بخشا، نالا بلبل کو۔ اور شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، جو آیت میں نے پہلے پڑھی ہے اس کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس سے دشمنی یہ ہے کہ آپ شیطان کو چھوڑ دیجئے، رحمان کی بات مانیے، تب اس سے دشمنی ادا ہو پائے گی، ورنہ وہ بغیر دوزخ تک پہنچائے دم نہیں کسے گا۔
جب وہاں سے نکالا جانے لگا تو اس نے اللہ سے کہا پروردگار اب تو آپ ہمیں نکال ہی رہے ہیں، تو آپ ہمیں مہلت دے دیجئے کہ آپ کے بندوں کو بہکا کر اور انہیں راہ راست سے بھٹکا دوں۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ تم کو اتنی مہلت ہے، اپنا کام تم کر لو، لیکن جو میرے بندے ہوں گے وہ تمہاری باتوں میں۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کو آگاہ کیا ہے، باخبر کیا ہے کہ شیطان سے آپ ہوشیار رہیے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تم کو بھی بیماری آنے لگی، ارے اس کو بولنے دیجئے نا اپنے حال پہ، نہ چھیڑیے گا نہیں، چاہے بولے چاہے بند رہے۔ ہر ایک بیمار ہے، کوئی بیماری لگے، کسی کوئی بیماری لگے، اس کو بولنے دیجئے آپ۔ تو انسان کا کھلا ہوا دشمن کون ہے بھیا؟ شیطان۔ اور ایک بات ذہن میں آئی ہے، عرض کروں، میدان قیامت میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو وہاں سایہ ملے گا۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو وہاں سایہ ملے گا۔ ایک تو عادل بادشاہ ہو جو انصاف کرنے والا ہو، چاہے وہ بڑے عہدے پر ہو، چاہے پردھانی کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ اور اس سے بڑا ہو اور اس سے بڑا ہو، وہ عادل بادشاہ، عادل حاکم جو عدل و انصاف سے کام لینے والا ہو، ایسے انصاف کرنے والے بادشاہ کو عرش کا سایہ ملے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور کس کو مل جائے گا؟ سب کا ذکر بھیا چچا، میں تقریر سننا تو ادھر دیکھو نا، بڑے بڑے رگھو بھائی۔ اور کس کو ملے گا؟ جو نوجوان، اور سب چھوڑیے، 5 کا ذکر چھوڑیے، ایک وہ نوجوان جو تنہائی میں گناہوں کو سوچ کر روئے، اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ جائے، جس کی جوانی اللہ کی طاعت و بندگی اور عبادت میں گزر جائے، اس نوجوان کو بھی وہاں عرش کا سایہ ملے گا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جنہوں نے اللہ سے ڈر کے آنکھوں سے آنسو بہائے اور انہوں نے اپنا مقام کیا۔ اللہ رب العزت صحیح طرح سننے کی، صحیح طرح سمجھنے کی اور صحیح نظر کے استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک آیت اکثر قرآن مجید کی پڑھا کرتا ہوں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک یہ کان اور آنکھیں اور دل، اس کے بارے میں قیامت کے میدان میں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا ہم اپنے کانوں کا استعمال صحیح کریں۔ لوگ اپنی مرضی سے استعمال کر لیتے ہیں، جہاں چاہا گانا بجانا سن لیا، غیبت و برائی سن لی، چغلی سن لی، کر بھی دیا۔ جس مجلس میں برائی ہو، جتنا گناہ پڑتا ہے کہنے والے کو، برائی کرنے والے کو، غیبت کرنے والے کو، سننے والے کو بھی اسی قدر گناہ پڑتا ہے، وہ گناہ اس پر ملتا ہے اس کو۔ لہٰذا طے کرو کہ ایسی مجلسوں سے، ایسی باتوں سے پرہیز کرنا ہے، بچنا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں، آنکھ اور کان اور یہ اعضاء اور جوارح، یہ ہمارے تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں، اور امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمیں پاور نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے آنکھوں کا استعمال کریں، کانوں کا استعمال کر لیں، پیروں سے جہاں چاہے چلے جائیں، ہاتھوں سے جس کو چاہے مار دیں، بیجا سامان چھو لیں، ناجائز کسی کو ہڑپ لیں، اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ہمارے تمہارے پاس امانت ہے۔ واللہ لا يحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ تو میں نے قرآن عظیم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا
ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کہتے کس کو ہیں؟ اللہ نے جن جن باتوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو، ان باتوں کو بغیر کسی چوں چرا کے تسلیم کر لینا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام ہے کیا چیز؟ اللہ نے جن جن باتوں کا حکم کیا ہے ان کو بغیر کسی چوں چرا کے تسلیم کر لینا، اپنی گردن جھکا لینا اور اس میں ادھر ادھر کی بات نہ کرنا، یہ ہے اسلام۔ اور جب اسلام کو مان لیا ہے تو بہت ساری چیزیں ادھر ادھر کی ہوئیں گی۔ ایک صحابی رسول ایمان لائے، ان کے یہاں اونٹ کا گوشت کھا لینے سے وضو جاتا رہتا تھا، انہوں نے سوچا یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، کہا نہیں چلے گا۔ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بنیاد جب گڑبڑ ہو جائے تو عمارت ٹھہر نہیں سکتی ہے، عمارت بیکار ہو جائے گی، بغیر بنیاد کے عمارت نہیں چلتی ہے۔ بنیاد اصل ہے، اس کے اوپر جو عمارت بنائی جائے، تعمیر کی جائے، بغیر اس کے وہ رکتا نہیں ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ اسلام کی بنیاد، اس کے بعد صدقات بھی ہیں، نفلی عبادتیں بھی ہیں، اور بہت سارے کام ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک میں ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دہ چیزوں کا راستے سے ہٹانا، یہ ثواب ہے۔ بس جتنے آپ ہو اتنے آپ سن لیجئے، باقی کرنے دیجئے۔ تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹانا، اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹانا، یہ بھی ثواب ہے اور صدقہ ہے۔ راستے میں جا رہے ہیں، کہیں ایسا گڈھا ہے کہ نظر نہ پڑے تو آدمی گر پڑے، اس کی گاڑی کو نقصان پہنچ جائے، سائیکل والے کو نقصان پہنچ جائے۔ کسی نے تھوڑی سی مٹی لی، گڈھے میں ڈال دیا، گڈھا بھر گیا، اپنی طاقت کے مطابق۔ اب بہت بڑا ہے تو آدمی اتنا کہاں سنبھالے گا۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹانا۔ معمولی سا گڈھا ہے، اپنے بس میں ہے، اس کو ڈھک دیا، بند کر دیا۔ راستے میں روڑا پڑا ہے، کوئی اور چیز ہے، کانٹے وغیرہ، ان کو ہٹا دیا تو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، ان سب باتوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور ثواب اتنے ہی پر نہیں، کسی بھولے ہوئے کو کوئی راستہ پوچھے اس کو راستہ بتا دیا، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ بعض لوگ تو بھٹکا دیتے ہیں مسافر کو، ادھر ادھر دوڑتا رہا، پھر پوچھا ادھر گیا ادھر گیا، وہ اچھی بات نہیں۔ یا اللہ توبہ ہے، ہم کو لگ رہا ہے 29 سال میں پہلی بار مصیبت پڑی ہے یہ۔ بٹھانے نہیں چاہیے تھا ابھی تقریر کے لیے، جب سب صحیح ہو جاتا سب تب ہو جاتا کیل کانٹا۔ یہ کوئی تقریر ہے، تماشا ہے؟ ہم کو اتنا شوق نہیں ہے بد نظمی میں بیان کرنے کا، یہ سب جہالت ہے۔ آپ اپنا انتظام پہلے کرتے، جہالت کی بات ہے، اتنے ثواب آپ نہیں ملے گا۔ آپ جو کچھ کریے، نیت میں کھوٹ ہے، نیت کا پتہ ہے آپ کو؟ ایک بہت بڑے ولی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بھیا مار پیٹ نہ کرو، جو ہے اتنا ہی بہت ہے۔ ایک کریلا وہ بھی نیم چڑھا، کریلا ویسے کڑوا ہو پھر نیم چڑھا ہوا۔
حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم یہ مقام ابراہیم پر لیٹے ہوئے تھے. مقام ابراہیم وہ جب اس جگہ سے گزر ہوا محبوب دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اللہ کے محبوب مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ لیجئے. خیر فوراً جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور بولے اے میرے نبی، عمر نے جو بات کہی ہے آپ اس پہ عمل کیجئے اور میں حکم دیتا ہوں کہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھیے. اس جگہ پر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما تھے، تو اتنی نیند بھی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے وہ سن نہ سکیں، اور اتنا جگ بھی نہیں رہتے کہ بالکل بے تکلف ہوں. تو نیند اور جگنے کی دونوں کی بیچ کی حالت میں تھے، نہ پورے طور پر جگ رہے تھے نہ پورے طور پر سو چکے تھے. تو انہوں نے خواب میں دیکھا، بہت غور سے سنیے گا، اخلاص میں اور خالص نیت ہونے میں کتنا دم رہتا ہے اس کو آپ سن لیجئے. مسجدوں میں لوگ بھرے رہتے ہیں، سینکڑوں کے سینکڑوں، نیت باندھ لی، کوئی سفر میں ہے، کوئی گاڑی دیکھ رہا ہے، کوئی کھیتے میں جٹا پڑا، کوئی حسابیں کر رہا ہے. پتہ چلا ثواب بہت تھوڑا ملا. کسی صاحب نے قصہ بیان کیا، ایک صاحب نے کہا نماز پڑھی جا قلب حضوری کے ساتھ. انہوں نے جا کے ایک مولوی صاحب سے کہا قلب مانے کیا ہوتا؟ کہا کتا. تو وہ کتا باندھے ہوئے تھے نماز پڑھنے لگے. کسی نے ٹوکا رے بھائی کتا سامنے موجود ہے، ایسا تو نہیں ہے، یہ تو منع ہے بھائی. تو کہا کہ بہت بتاؤ نا. ایک صاحب نے یہی بتایا تھا. تو کہا بڑے قاف سے تھا یا چھوٹے قاف سے؟ کہا اپنا کام کرو، ایک ہفتے کے بعد تو چھوٹا والا ملا ہے، بڑا والا ڈھونڈتے تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگتا. انہوں نے پوچھا بڑے قاف سے کہا تھا قلب یا چھوٹے قاف سے؟ کہا چھوٹا بڑا نہ بتاؤ، ایک ہفتے کے بعد تو یہ ملا ہے، اور بڑا ڈھونڈتے کتنا ٹائم لگتا. تو سمجھ گئے پورا پگلے ہے بھائی. بڑا قاف سے قلب کے معنی دل ہوتا ہے، چھوٹا قاف لیجئے اس کے معنی کتا ہو جائے گا. تو سمجھ اتنی زیادہ تھی وہی سمجھ بیٹھے. سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ تو انہوں نے خواب میں دیکھا، کون؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک. بھیا وہ لگا لیں کیا؟ نہیں وہ والا. ارے کہیں مصیبت نہ ہو جائے. ارے ہم ویسے پریشان ہیں جب سے آئے ہیں. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. ایک فرشتے نے پوچھا بتاؤ کتنے لوگوں نے حج کر لیا؟ دوسرا فرشتہ بولا 6 لاکھ لوگوں نے حج کر لیا. کتنے؟ 6 لاکھ لوگوں نے حج کر لیا، کسی کا حج قبول ہی نہیں ہوا. ایک آدمی دمشق میں رہنے والا حج کو نہیں آیا، بغیر اس کے آئے ہی اس کو حج کا پورا ثواب مل گیا. اس کے وجہ سے 6 لاکھ حاجی بھی قبول کر لیے گئے. یہ بے چین ہو گئے، چل پڑے. انہوں نے سامان سفر باندھا، چلنے لگے. چلتے چلتے ہفتوں کا سفر کیا، دمشق پہنچ گئے. دمشق بہت دور تھی، دمشق کی جامع مسجد بھی مشہور. دمشق پہنچ گئے. پہنچتے پہنچتے ان کو پہلے ہی نام بتایا گیا، موفق نام کا آدمی. یہ سمجھ گئے. اور یہ بھی خواب میں بتایا گیا وہ جوتے چپلوں کی سلائی کرنے والا موچی آدمی جو جوتے چپلوں کی سلائی کیا کرتا، کوئی بہت بڑا کام بھی نہیں. جب یہ گئے دمشق پہنچ گئے، دیکھا باہر ہی آدمی فجر کے فوراً بعد مل گیا. کہا خیریت بتاؤ؟ کہا الحمدللہ. کہا اپنا نام بتاؤ؟ کہا ہمارا نام موفق ہے. کہا ذرا کام بتا دو. کام جوتے چپلوں کی سلائی کرتے ہیں. کہا بس تم ہی ہو سکتے ہو، میں نے مقام ابراہیم پر خواب میں دیکھا ہے. کہاں؟ مکے میں مقام ابراہیم ہے، حرم میں. میں نے حرم میں خواب میں دیکھا ہے کہ تم حج کو نہیں آئے، بغیر حج کو جائے ہوئے تم کو پورا حج کا ثواب ملا، اور تمہاری وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کے حج قبول ہے. ایسا تمہارا عمل کون سا ہے بتا دو، اسی لیے ہم سفر کر کے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ ہم نہیں، کوئی دوسرا آدمی ہوگا. ہم تم کہتے ہیں ہاں ہم ہی ہیں، بہت بہت پہنچے.
آدمی اپنی تعریف میں پھول جاتا ہے نا، جب کوئی ارے بھائی صاحب ارے ہم تو بہت بالکل کعبے سے نکل کے آئے ہیں، بالکل حرم سے آئے ہیں، بالکل بخشا بخشایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ، آئینہ سمجھتے ہو نا، شیشہ جانتے ہو نا، تو نہ جانو بیٹھو آرام سے۔ ایک مومن دوسرے مومن، یہ حدیث پاک ہے، آقا نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، آئینہ میں پہلے اپنا چہرہ دکھے گا، دوسرے کا تھوڑے بہت دکھ پائے گا، تھوڑا ادھر سے کچھ دکھے گا، ادھر سے پورا چہرہ دوسرے کا نہیں آئے گا۔ جب آپ اپنا آئینہ خود اپنا چہرہ دیکھیں گے، جب دیکھیں گے تو پورا چہرہ اپنا دکھے گا، دوسرے کا تھوڑا بہت دکھے گا۔ آقا نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، اپنا ہی عیب دوسرے کے چہرے میں دکھائی پڑتا، عیب وہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ تو ہم تم ہوتے اپنی تعریف کر لے رہے ہیں، ہم تو بہت پہنچے ہو، فلانا رہے ویسے وہ فلانا رہے ویسے وہ حاجی رہے، ہم بالکل بخشے بخشا ہیں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو دودھ دھلا سمجھتا ہے، قسم ہے رب کعبہ کی دودھ دھلا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے عیبوں پر پردہ ڈال دیا ہے، جس کی بنیاد پر عیب چھپے ہوئے ہیں، سب کے عیب کھول دیے جائیں تو آدمی کو ٹکب کوئی نہیں پوچھے گا۔ انہوں نے کہا میں نہیں، کوئی دوسرا موفق ہوگا، تم ہی موفق ہو سکتے ہو، نام بھی بتایا گا، کام بھی بتایا گیا۔ کہا میں نہیں، کوئی دوسرا ہوگا۔ کہا ذرا کام تو بتا دو۔ کہا میں جوتے چپلوں کی سلائی کرنے والا۔ کہا کام بتا دو۔ کہا اور کوئی کام نہیں، ایک چھوٹا سا ہمارا عمل ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا عمل یہ کہ جب جب حج والوں کا قافلہ گزرتا تھا، دل میرا مسوستا تھا میں بھی حج بیت اللہ جاؤں، مدینہ منورہ جاؤں، روضہ اقدس کی زیارت کر لوں۔ یہ دل میں برابر بات آتی تھی، لیکن میں غریب آدمی، انتہائی کمزور آدمی، میں کیسے یہ کر لیتا؟ اور میں جوتے چپلوں کی سلائی کرنے والا، ایک ایک ٹکا دو دو ٹکا پانے والا، یہ کیسے کام ہو پاتا؟ ارے ہٹ پاگل، مجھ سے یہ کام کیسے ہو پاتا؟ لہٰذا میں ایک ایک دو دو پیسے جمع کرتے کرتے ایک زمانہ گزر گیا جب پورا پیسہ حج جانے تک کے میرے پاس جمع ہو گیا۔ ارے بھائی حج میں تو قربانی بھی تو ہوتی ہے، عمرہ میں قربانی نہیں ہے لیکن حج میں تو قربانی ہوتی ہے۔ جب میں نے پورا پیسہ تیار کر لیا ہے کہ میں صبح قافلہ کے ساتھ حج کو جاؤں گا، میری بیوی نے رات میں تقاضا کر لیا کچھ گوشت کھانے کو جی چاہ رہا، پڑوس سے گوشت کی بھوننے کی خوشبو آئی، میں پڑوسی کے گھر کٹورا لے کے پہنچ گیا، میں نے آواز لگائی۔ اب سوچو ذرا، جو مانگنے کے لیے پڑوس میں جائے کچھ سالن وغیرہ، تو کتنی مدت گزر چکی ہوگی کہ گوشت سے ملاقات نہیں ہوئی ہوگی۔ پڑوس میں گیا، پڑوس سے آواز آئی سنو میاں یہ گوشت ہمارے لیے کھانا جائز ہے، تمہارے لیے کھانا جائز نہیں۔ کہا ایسا بھی کوئی مسئلہ ہمارے لیے جائز ہے تمہارے لیے؟ کہا ہاں ہمارے لیے کھانا جائز ہے، تمہارے لیے کھانا جائز نہیں۔ موفق نے پوچھا بتاؤ ہمارے لیے کیوں جائز نہیں؟ کہا یہ 3 دنوں کا گھر کا فاقہ ہو چکا، مردار کا گوشت پکایا جا رہا ہے، جو یہ گوشت پک رہا ہے یہ مردار کا ہے اور مردار کا کھانا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ لکھا جس کا اتنا فاقہ ہو جائے کہ جان جانے کا خطرہ ہو، کوئی چیز کھانے کو نہ ملے، کہیں ایسے جگہ پھنس جائے، تو لکھا ہے کہ مردار کا کھا لینا ضروری ہوگا، اپنی جان کا بچانا واجب ہو جائے گا۔ کہا ہمارے لیے کھانا جائز ہے، تمہارے لیے کھانا جائز نہیں۔ وجہ بتائی کہ 3 دنوں کا فاقہ ہو چکا ہے، اب جان کا خطرہ ہے، لہٰذا میں گوشت جانور کلا ہے، وہ جانور مردہ تھا۔ حضرت موفق اپنے گھر تشریف لے گئے اور فوراً وہ جتنا پیسہ حج کے لیے جمع کیا تھا سارا پیسہ اٹھا کے لائے، اس بیوہ عورت کے حوالے کر دیا، اپنے گھر چلے آئے۔ یہ خبر کسی کو نہیں، اللہ جب قبول کرتا ہے تو ایسے ہی کرتا ہے۔ کتنی تمنا کی ہوگی انہوں نے، کیسی تمنا کی ہوگی؟ تمنا کرنے والوں نے تمنا کی۔ اللہ ہم ایمان والوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شعر میں کہا کرتا ہوں، 2 شعر سن لیجئے بس، اور لمبی چوڑی نعت و شاعری نہیں ہوگی تو بیچارے مہمان آئے ان کو آپ سنیے گا۔ کہ ازل سے نقش ہے دل پر وہ منظر ہم بھی دیکھیں گے، ازل سے نقش ہے دل پر وہ
منظر ہم بھی دیکھیں گے، مدینے میں رسول اللہ کا گھر ہم بھی دیکھیں گے۔ بھیا بیٹھو بس، کچھ نہیں۔ نہ ہو بے چین اتنا قلب مضطر ہم بھی دیکھیں گے۔ مضطر کہتے ہیں بے چین کو۔ نہ ہو بے چین اتنا قلب مضطر ہم بھی دیکھیں گے، وہاں کی جالیاں محراب و منبر ہم بھی دیکھیں گے، وہاں کی جالیاں محراب و منبر ہم بھی دیکھیں گے۔ اور وہ باب محترم آتے تھے جبریل امی، جس سے اللہ کے پیغمبر کے پاس وحی الہی لے کے آتے تھے جبریل امین علیہ السلام، اس کا نام ہی باب جبریل ہے، جس دروازے سے وہ آتے تھے۔ خیر تفسیر نہیں۔ وہ باب محترم آتے تھے جبریل امی، جس سے اسی سے بادب اندر پہنچ کر ہم بھی دیکھیں گے، اسی سے بادب اندر پہنچ کر ہم بھی دیکھیں گے۔ پچھلی تقریر میں نے عرض کیا تھا 24 کو کہ گنہگار کتنا ہو، جب سچی توبہ اللہ سے کر لے تو میں نے آیت اس پر پڑھی تھی، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہی پائے گا۔ اس شعر میں آپ سنیے گا، کوئی بھی جائے وہاں۔ سنائے ہے گناہ گاروں کو بھی اذن حضوری ہے، کوئی بھی حاضر ہو جائے، منع ہونا توبہ کر کے جائے، شرط یہ ہے۔ سنائے ہے گناہ گاروں کو بھی اذن حضوری ہے، تو پھر کیا ہے مقدر آزما کر ہم بھی دیکھیں گے۔ بھیا ان کا جھگڑا مٹاؤ ذرا، تمہارا ہی پیٹ کرے لگے سیدھے۔ برباد گلستہ کی خاطر بس ایک ہی الو، اب سمجھ جاؤ کتنے ہیں۔ سنائے ہے گناہ گاروں کو بھی اذن حضوری ہے، تو پھر کیا ہے مقدر آزما کر ہم بھی دیکھیں گے۔ ایک شعر سن لیجیے ورنہ شعر ہی ہو جائے گا، ایک شعر سن لیجیے گا کہ یقیناً مرنا طیبہ میں بڑی عزت کا باعث ہے، لہٰذا اس دیار دل پہ مر کر ہم بھی دیکھیں گے۔ تو تمنا بڑی مدت کی رہی ہوگی، جب انہوں نے سارا پیسہ دے دیا کس کو؟ اس بیوہ کو کہ اپنے بچوں کی پرورش کر لے۔ اور یتیم کے بارے میں آپ کو نہ پتا ہو تو بتا دوں، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سورہ زحا کی، اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں پر غصہ نہ کیجیے۔ یہ خبر تمام انسانوں کو دی جا رہی ایمان والوں کو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یتیموں پر غصہ نہ کیجیے اور منگنے والوں کو جھڑکو نہ، بھگاؤ نہ، جھنجھوڑو نہ، اس واسطے کہ وہ آیا ہے سائل بن کر، مانگنے والے کو بھلے ہی تھوڑا دو لیکن خالی ہاتھ واپس۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ،
यतीमों पर गुस्सा न कीजिए। मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी यतीम के सर पर शफकत और मोहब्बत के साथ हाथ रख दे, चाहे कोई 10 भाई हो, 8 भाई हो, 4-6 भाई हो, लेकिन बाप न रह जाए, वो यतीम माने जाएंगे। अगर उनके सर पर कोई शफकत और मोहब्बत के साथ हाथ रख दे, आका फरमाते हैं उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतने बालों के गिनती के बराबर हाथ रखने वाला सदक़े का सवाब पाएगा। सारा पैसा दे दिया, मुवफ़्फ़क़ ने सारा पैसा, मुद्दत गुजर गई थी, खुद खाया नहीं, आधा पेट खाया, गोश्त से मुलाकात नहीं हुई, मनमानी और अपने पसंद की चीज़ें नहीं खाई, सब कुर्बान करते गए, लेकिन ये कि हम हज बैतुल्लाह कर सकें, अल्लाह उसके हबीब का घर देख लें, इसके लिए वो बराबर यूं करते रहे। जब इंतज़ाम हो गया तो सारा पैसा, अरे बोलो भाई, एक साहब ने कहा मैंने 12 हज कर लिया। मैंने कहा पूरे बनबिलार हो तुम। कहा है 12 हज? मैंने कहा नहीं, लब हो पूरे, कोई हज वज का अल्लाह मोहताज नहीं, तुम हज बताने आए हो? कहा 12। तुमने कहा नहीं। तो कहा मैंने किया है अल्लाह के वास्ते। तो मैंने जब ये देखा तो पूरी आधी बची थी, तो मैंने कहा नहीं। मैंने कहा ये बताओ, जो आपने ये 12 बताया है, कसम खा के बता दो, आपने किसी गरीब बच्ची की कभी शादी करवाई अपने पैसे से? तो कहा तुमने कहा पूरे वैसे लुल्लू हो, आपके पैसे से एक लड़का किसी गरीब का हाफिज कुरान बना? तो कहा कभी कोई चटाई और मुसल्ले का इंतज़ाम मस्जिद में किया, या किसी गरीब को आपने इतना पैसा दिया जिससे वो संभल जाए? कहा ये तो तुमने कहा फिर लबलबे हो पूरे, तुम्हारे हज का मोहताज अल्लाह है। पूरी जिंदगी में हज एक बार फर्ज होता है, जब मालदारी हो जाए, मन इस्तता इलैहि सबीला, इतना हो जाए तो एक बार सिर्फ फर्ज होता है, जितना करोगे नफल ही माना जाएगा। नफल पे इतना जोर है, पड़ोसी पड़ोस में भूखा मरना जोर नहीं, अपनी इबादत अपने पास रखो, अल्लाह किसी की इबादत का मोहताज है। भैया याद रखे, वो बातें जरा कड़वी हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी, हाँ, लेकिन है। उन्होंने सारा पैसा दे दिया, हज को नहीं गए। ख्वाब में देखा अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा जरा बात तो बताओ। कहा मैंने सारा पैसा उस गरीब को, बेवा को दे दिया, मैं बगैर हज के यूं ही घर में रह गया, काफिला आगे जा चुका था। इस मुखलिस, इस इखलास के साथ उस सारे माल को देने की वजह से अल्लाह ने बगैर हज को जाए ही हज का सवाब अता फरमाया, और इस अमल की वजह से अल्लाह ने 6 लाख लोगों के हज भी कबूल। अरे बोलो भाई, वरना सब पैदल ही थे। 6 लाख लोगों के हज कबूल हुए इनके इस इखलास की वजह से। तो दोस्तों, हर काम में इखलास ज़रूरी। क्या चीज़? दिल की सच्चाई ज़रूरी है, इखलास ज़रूरी है कि हम जो करें वो खालिस हमारे अल्लाह के लिए हो, वरना अल्लाह हमारा तुम्हारा मोहताज नहीं है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। बड़ी जल्दी अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, टाइम मुझे लग रहा है कि ज़्यादा होगा। अरे बजने जा रहे हैं 10, और आपके मेहमान बाहर से बहुत आए हुए हैं। आफ्ताब रहबर साहब भी हैं, मुलाकात हुई तो बड़े खुश हो, कहा चलिए मुलाकात इसी बहाने हो गई, झारखंड में हुई थी कभी। और दिल साहब भी हैं, तो माशाल्लाह मेहमान बहुत हैं। अरे हाँ, दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आली सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तो मैं जल्दी जल्दी अपनी बात बता दूँ सादे लफ्ज़ों में, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर। अरे बोलो भाई, 5 चीज़ों पर है। बहुत बार पढ़ा होगा, छोटी किताब के अंदर भी आया हुआ। अरे यार नौमान भाई, हमसे फरमाइश न करो यार। ये शोरा मौजूद है बेचारे, इनसे आप सुनिएगा। चलिए 2-3 शेर पढ़ देंगे, आपकी बात नहीं कटेगी। ये बेचारे हमारे, खैर जिया भाई इधर है, पूरी तवज्जो
पहली बार मुलाकात तो मैंने कहा आप हंस रहे हैं कि आपका चेहरा ही हंसता हुआ है, तो पता चला चेहरा ही हंसता हुआ। जिया भाई माशा, जिया के माने रोशनी, तो खुदे रोशनी है। तो अर्ज कर रहा कि इस्लाम की बुनियाद कई चीज़ों पर, कलमा, नमाज, रोज़ा और बाकी हैसियत होने पर है। जी कलमा, नमाज, रोज़ा, इसमें हैसियत हो ना हो, सिर्फ अकल की ज़रूरत है, सूझबूझ हो, अकल हो, बस ये ज़रूरी हो जाएगा। और बाद की दो चीज़ें वो हैसियत पर हैं। बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर, कलमा, नमाज और रोज़ा। और हज आता है तो हज तो मालदारी के बाद है, मालदारी न हो तो पूरी ज़िंदगी में कभी हज ही नहीं है। भैया एक बात ज़रा बीच में अर्ज़ कर दूं, बस वो हमारी ज़रा आदत है, वो ये कि जो आदमी मालदार हो और उससे कोई कहे कि मेरी माँ की तरफ से या बाप की तरफ से या कोई इंतकाल कर गया उसकी तरफ से हज बदल कर दो, तो उसके लिए जायज़ उस वक्त तक नहीं है जब तक वो एक बार अपने पैसे से हज न कर ले। क्या बात है। जो मालदार है, मैं उसकी बात करता हूँ, मालदार उसी वक्त दूसरे की तरफ से हज को जा सकता है जब वो एक बार अपने पैसे से हज कर चुका हो, उसके बाद बदले का हज चाहे जितनी बार चाहे जिसकी तरफ से जाए। और अगर मालदार पहली बार दूसरे की तरफ से हज करने जाएगा तो कबूल नहीं होगा, इसलिए कि ये साहिबे इस्तिताअत है। बहुत लोग बहुत शौक में चले जाते हैं, हमको भिजवा दो, हम नहीं। अगर कोई गरीब है तो पहली ही बार दूसरे की तरफ से हज बदल कर सकता है, लेकिन मालदार नहीं कर सकता। खैर इस बात को ही छोड़िए। तो भैया कलमा, रोज़ा, नमाज तो सबके ऊपर है कि नहीं? अब अगर छांटो तो बहुत कम नज़र आते हैं। नमाज छोड़ने की वजह से बहुत बड़ी सज़ा है, नमाज छोड़ने की वजह से। और लोग बहुत आसानी के साथ इस बात को टाल देते हैं, अरे भाई ज़रूरी नहीं है, तो हाफिज़ लोगों के लिए, मौलवियों के लिए, हाजी लोगों के लिए, फला के लिए नहीं, एक तरफा सबके ऊपर है जो इसका मुकल्लफ है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, आकिल हो, बालिग हो, सूझबूझ हो, सबके ऊपर नमाज फ़र्ज हो जाती है। अल्लाह सही तरह इबादत की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नमाज छोड़कर खुदावंद कुद्दूस ने इरशाद फरमाया, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाह, बाद में ऐसे लोग होंगे जो नमाज़ों को ज़ाया करेंगे। तो लोग कहते हैं मुजरिम जहन्नम में जाएंगे। हमने भी सुना है, भैया इनको ज़रा अब कलुआ, ये काला वाला थोड़ा इसको भैया समझना, वो काला वाला ज़रा टोपा है ना, नहीं ना मारो पीटो ना, मुंह दाबे रखो थोड़ी देर बस, दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न तो करेंगे। देख ध्यान रखो इनको। तो अर्ज कर रहा था कि लोग कहते हैं मुजरिम जहन्नम में जाएंगे, कुरान मजीद में भी यही है कि मुजरिम जहन्नम जाएंगे। भैया मुजरिम है कौन, ये ज़रा बता दो आप अपनी तरफ से। वनसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, अल्लाह ने इरशाद फरमा, आज हम मुजरिमों को जहन्नम की तरफ भूखा और प्यासा हाँकेंगे। मुजरिम है कौन? नमाजों का छोड़ने वाला मुजरिम है, जो बिला वजह छोड़ दे, ऐसा आदमी क्या है भाई? मुजरिम है। मुजरिम को जहन्नम की तरफ भूखा और प्यासा हाँका जाएगा। वनसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आज हम मुजरिमों को जहन्नम की तरफ भूखा और प्यासा हाँकेंगे। नमाजों का छोड़ने वाला मुजरिम है मुजरिम। जब ऐसा मुजरिम दोज़ख में जाएगा, पीने के लिए पानी मांगेगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब ये पानी मांगेगा पीने के लिए, इल्ला हमीमन व गस्साक़न जज़ाअन विफ़ाक़ा, इसको पीने के लिए तेल की तलछट की तरह पानी दिया जाएगा। और उन्होंने तफसीर में बयान फरमाया,
کہ جہنم کے نشیب میں، گڑھے میں، کھلار میں کھولتا ہوا خون، مواد اور پیپ ہوگا، پسینہ ہوگا، وہ انتہائی سڑن اور بدبودار ہوگا، اس کو جہنمی پیے گا، اس کو جبرن پینا پڑے گا۔ اور علامہ فرماتے ہیں کہ وہ پانی پینے سے آدمی بہت سینکڑوں سال تک، 1000 سال گزر جائے گا، وہاں العطش العطش کہتا رہے گا، پینے کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ جب پینے کی بات آئے گی تو وہی خون، مواد اور پسینہ اور یہ سڑن جو جہنم کے گڑھے میں، اس کے نشیب میں بھرا ہوا ہوگا، اسی کو جہنمی کے منہ میں ڈالا جائے گا پینے کے لیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اوپر کی ہونٹ اس کی تپن کی وجہ سے، اس کی تیزی کی وجہ سے اوپر چلی جائے گی، اور نیچے کی ہونٹ نیچے چلی جائے گی، پانی وہ جبرن منہ کے اندر داخل ہو کر کے اتڑیوں کو نیچے کے راستے سے کاٹ کے گرا دے گا۔ یہ ہے مجرموں کے لیے عذاب۔ مجرم ہے کون؟ فرماتے ہیں بے نمازی بھی مجرم ہے۔ اللہ اس جرم سے ہم ایمان والوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ بہت بڑا جرم ہے۔ اور کلمہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، زکوٰۃ تو پتہ ہی ہے۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، کلمہ، روزہ، کلمہ، نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ زکوٰۃ تو ہر سال واجب ہوتی ہے ان کے اوپر جن کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ سال گزر جائے پھر وہ مالدار باقی رہیں، اس مال کی زکوٰۃ وہ۔ خیر اس بحث میں نہیں جاتا۔ میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور دوسری آیت میں نے پڑھی سی دوسری جگہ سے، اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے سارے انسانوں کو، سارے جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزار دینا، اور طریقہ ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بس یہ پوری زندگی عبادت میں مانی جائے گی۔ ہماری زندگی اب تک ہماری تمہاری غفلتوں میں گزری ہے۔ اس پر میں ایک شعر کہا کرتا ہوں کہ میری زندگی تیری بندگی پروردگار، میری زندگی تیری بندگی، تیری بندگی میری زندگی، میری زندگی تیری بندگی، تیری بندگی میری زندگی، وہ جو غفلتوں میں گزر گئی، وہ جو غفلتوں میں گزر گئی، میری جان و تن پہ وبال ہے، وہ جو غفلتوں میں گزر گئی، میری آرزو تیری جستجو، تجھے ڈھونڈتا ہوں میں کو بکو، تو جسے ملا وہ سنور گیا، تو جسے ملا وہ سنور گیا، وہی بامراد و معال ہے، تیرا نام آب زلال ہے۔ سبحان اللہ۔ وقت میں نے آپ کا زیادہ لیا ہے، لیکن غفران کے کہنے کی وجہ سے 2-4 شعر حمد کے پڑھے دے رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے بہت بار سنا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ کون سا؟ اوہو، بتاؤ حال۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ کہتے ہیں یہ دیوانے ہیں، دیوانے، تو کہا دیوانے کو دیوانہ سمجھ بوجھ کے کہنا، دیوانے کو دیوانہ سمجھ بوجھ کے کہنا، دیوانہ سمجھ بوجھ کے دیوانہ ہوا ہے۔ حمد کے
دو چار شے سن لیجئے. تیری ذات پاک ہے اے خدا، تیری شان جل جلالہ، تیری ذات پاک ہے اے خدا، تیری ذات پاک ہے اے خدا، تیری شان جل جلالہ، تیرا نام مالک دو جہاں، تیری شان جل جلالہ، تیرا نام مالک دو جہاں، جسے چاہے مردہ بنائے تو، جسے چاہے مردہ بنائے تو، جسے چاہے زندہ اٹھائے تو، تیرے ہاتھ میں ہے فنا بقا، تیرے ہاتھ میں ہے فنا بقا، تیری شان جل جلالہ، کوئی شاہ کوئی امیر ہے، کوئی بے نوا و فقیر ہے، کوئی شاہ کوئی امیر ہے، کوئی بے نوا و فقیر ہے، جسے چاہا جیسا بنا دیا، تیری شان جل جلالہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیری ذات پاک ہے اے خدا. خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.